لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات محمد آل محمد. حضرت حق جل وعلا کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کر دیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کی ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ عمل چاہے جتنا ہو، اگر تقوی نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال یہ آیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو کل عرض کیا گیا کہ یہ سوال ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے بھی کیا گیا۔ حضرت نے فرمایا سئل الصادق علیہ السلام، امام سے پوچھا گیا ان تفسیر التقوی، تقوی کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ حضرت نے جو ہے وہ دو جملے میں فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور جہاں رہنے کا حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ پائے۔ مطلب اس کا سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ تقوی نام ہے واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ اور پھر جب آپ اس عنوان سے پڑھیں گے روایات اور کتابوں کو تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کم عمل کرے آدمی چلے گا، لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ مین فوکس جو دین کا ہے، مذہب کا ہے، شریعت کا ہے، وہ زیادہ عمل پر فوکس نہیں ہے، فوکس ہے گناہ نہ کرنے پر۔ گناہ نہ کرو، کم کرو گے چلے گا۔ چنانچہ کل روایت نقل کی گئی کہ ارشاد ہوا کہ ترکو لقمۃ الحرام، یہ معمولی حدیث نہیں ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ عمل کی، اور اب تک جو گڑبڑ کی اس پر توبہ کی، کہ ترکو لقمۃ الحرام، ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا، احب الی اللہ من الف رکعۃ، اب 2000 مستحبی نمازوں سے بہتر ہے۔ ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا احب الی اللہ، زیادہ پسند ہے خدا کو 2000 مستحبی نمازوں سے۔ مطلب کیا ہوا؟ نماز شب نہ پڑھو چلے گا، کسی کا حق نہ مارو، صلوات برما، سیدھی سیدھی بات ہے۔
آپ نافلہ نہ پڑھیے، واجب پڑھ لیجئے گا چلے گا، مگر کسی کا حق دبا کے، معلوم ہوا گھر میں خاندان میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا، کہ حق تو بنتا ہے، میں اس سے توبہ میں مسلمان ہوں، میں کافر تھوڑی ہوں، میں انکار نہیں کرتا کہ ان کا حق نہیں، دوں گا نہیں، ابھی جھلا لوں گا تب دوں گا، اور معلوم ہے جھلاتے جھلاتے میں نکل لیے تو کب ادا فرمائیے گا؟ اس لیے دین کہتا ہے یار ابھی گناہ چھوڑو، اس کے لیے ڈیٹ فکس مت کرو، صلوات اور محمد و آل محمد، اور برا لگ جائے گا، لگ جائے کوئی بات نہیں، لیکن اسی ڈیٹ فکس کرنے میں عمر سعد ہو گیا، رات بھر پریشان رہا، کیا کریں۔ امام حسین علیہ السلام معمولی چیز نہیں ہے، اور ان کا قتل کرنا معمولی چیز نہیں ہے، بٹ کیا بتاؤں، والرأی منیتی، رائے میری دیرینہ خواہش ہے، آخر میں جس فیصلے پر آیا، بہرحال شیطان لگا۔ اچھا، اور ایک بات اور سن لیجیے، آپ ایک چیز سے اس دن بھی عرض کیا تھا، اور آج دوسرے نہج سے عرض کر دیتا ہوں، ماہ مبارک رمضان میں، یا صلوات پڑھیے، یہ پڑھتا ہوں تو پھر وہاں سے گھومتا ہوں انشاءاللہ، صلوات۔ شیطان مستقل ہم کو بہکانے کے چکر میں لگا، دنیا کی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، مصالحت ہو جاتی ہے، شیطان کے ہاں صلح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یا ہم کو جہنم میں پہنچا لے گا یا خود ہار جائے گا، تیسرا کوئی آپشن شیطان کے یہاں نہیں ہے۔ چنانچہ ابن سعد اسی میں پھنس گیا، آخر میں جو ہے وہ رائے کی محبت، وہ ہے نا، ایک روایت ہے، رأس کل خطیئہ حب الدنیا، ہر غلطی کی بنیاد، ہر گناہ کی جڑ حب الدنیا، دنیا سے لگاؤ ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے چھوڑو یار رہے ہوئے بچ جاتا، لیکن آخری میں صبح ہوتے ہوتے کیا فیصلہ کیا؟ چلو رائے میری دیرینہ خواہش ہے، حسین کو قتل کر لیتے ہیں، ریل پر کر لیتے ہیں، سأتوب بعد سنتین، 1-2 سال کے بعد توبہ کر لیں گے۔ یہ جو ڈیٹ فکس کی نا، اسی میں آدمی برباد ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب ابو ذر سے ایک بڑی لمبی نصیحت ہے رسول اللہ کی، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، یا ابا ذر ایاک والتسویف، ابو ذر تصویف سے بچو۔ تصویف کا مطلب ٹھیک ہے یار کر لیں گے، دیکھا جائے گا، اور ٹھیک اسی کو کبیر داس نے بھی کہا ہے، یہ جو حدیث ہے نا، یا ابا ذر ایاک والتسویف، ایگزیکٹ ترجمہ اس کا کبیر داس نے کیا ہے، کال کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، پل میں پرلے، پرلے بنے، واٹس میننگ آف پرلے؟ قیام، پل میں پرلے ہوئے گی، بہوری کرو گے کب؟ لہذا پیغمبر نے بھی یہی کہا، خبردار ڈیٹ فکس مت کرو، توبہ کرنا ہے ابھی سے کرو۔ معلوم ہوا کہ آدھے گھنٹے بعد اچھا بھی آتے، تب تک ہارٹ فیل ہو گیا، کیا کر لو گے مولوی صاحب؟ اور اس کے لیے رمضان سے بڑھیا کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا، جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا، قد اقبل الیکم شہر بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، یہ مہینہ برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب یہ خطبہ آج سوچتے ہیں ختم کر دے، بڑا لمبا چل گیا، صلوات بر محمد و آپ۔ تو کل تک بات آئی تھی کہ من حسن منکم فی ھذا الشہر، جو اس مہینے میں اپنا اخلاق ٹھیک کر لے تو یہ اس کا اخلاق کان لہو جوازن علی الصراط، یہی بات کل ختم ہوئی تھی نا، تو یہ اخلاق کا اچھا ہونا انسان کے لیے صراط سے گزرنے کا ایک جواز ہو سکتا ہے۔ خوب اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينَهُ، تو اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، کنیز ہوتے تھے، تو اس اعتبار سے فرمایا آج آپ ماشاءاللہ جو ہے کمپنی کے مالک ہیں، آپ ماشاءاللہ کارخانے کے مالک ہیں،
بمبئی میں تو چھوٹے چھوٹے کارخانے بھی 2-4 کام کرنے والے ہیں آپ کے پاس۔ رسول اللہ نے فرمایا اس مہینے میں جو اپنے سے نیچے والے ملازم کہہ لیجئے، وہاں تو غلام و کنیز ہے، ان کے ساتھ ہلکا میں رہے گا، اللہ اس کے حساب کو ہلکا کر دے گا۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ خفف اللہ عنہ حسابہ، اللہ اس کے حساب کو، ومن کف فیہ شرہ کف اللہ فیہ غضبہ، اور جو اس مہینے میں اپنے شر کو روک لے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے بدماش ہوتے ہیں، دیکھنے میں مولانا صاحب ہیں، ابا کبا پہنے، وسیع صاحب، اندر سے بہت حرکتیں بڑی عجیب عجیب ہیں۔ یار رمضان آ گیا بھائی، وسیع حسن صاحب کم از کم رمضان میں تو ٹھیک ہو جاؤ میرے بھائی، رمضان میں تو سدھر جاؤ۔ رسول اللہ کا وعدہ ہے ومن کف فیہ شر، اس مہینے میں جو اپنی بدماشیاں روک لے، شر روک لے، کف اللہ فیہ غضبہ یوم یلقاہ، کل کو قیامت میں اللہ اپنا غضب اس سے روک لے گا۔ خوف ومن دیکھیے اب یہ چیزیں، کچھ چیزیں جو ریپیٹ کر رہے ہیں رسول اللہ۔ 2 دن پہلے یتیم کی بات ہو چکی ہے، 3 دن پہلے صلہ رحم کی بات ہو چکی ہے اسی خطبے میں، کتنا بڑا ہے، 1 پیج کا ہے کل، لیکن اسی میں پھر رسول اللہ آج ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ فرماتے ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ، جو اس مہینے میں کسی یتیم کی عزت کرے گا اللہ اس کی عزت کرے گا۔ آپ بتائیے اگر خدا کسی کی عزت کرنے پر آ جائے تو ساری دنیا مل کے بے عزت کرنا چاہے نہیں کر سکتی۔ اگر خدا کسی کو عزت دینا چاہے، خدا کس کو عزت دے گا کہ جو اس مہینے میں کسی یتیم کو عزت دے دے، اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ یوم ومن وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو اس مہینے میں رشتہ داروں سے مل کے رہے، اللہ تبارک و تعالی کل کو اس سے مل کے رہے گا، یعنی اللہ اس سے قریب ہوگا۔ ومن قطع رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ، اور جو قطع رحم کرے گا اللہ اپنے رحم کو اس سے دور کر دے گا۔ یوم یلقاہ ومن تطوع فیہ بصلاۃ، اور جو اس مہینے میں مستحبی نماز پڑھ لے، بڑا اچھا لگتا ہے جب یہاں داخل ہوتے ہیں تو جماعت ہوتی رہتی ہے۔ تو دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے عربی میں، ایک مثل ہے، احب الصالحین ولست منہم، نیکوں سے محبت تو کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں۔ تو جب آتے ہیں خود کو تو توفیق نہیں ہے، لیکن آتے ہیں دیکھتے جماعت ہوتی رہتی ہے نا تو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ، جو اس مہینے میں نماز مستحب پڑھے گا، كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ، یہ سبب بن سکتی ہے کہ اللہ آپ کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دے۔ صلوات، ابھی سنا رہا ہوں آپ کو۔ ومن یہ تو مستحب کا ہوا، ومن ادى فیہ فرضا، ہو سکتا ہے واقعی کسی کی قضا پڑھ رہا ہے تو وہ تو مستحب نہیں ہوئی نا، وہ تو قضا پڑھ رہا ہے، واجب ہے کہ وہ بھی چلے گا۔ ومن ادى فیہ فرضا، جو اس مہینے میں واجب ادا کر لے جائے، کان لہ ثواب من ادى 70 فریضہ فیما سواہ من الشہور، عام مہینوں میں گویا 70 فریضہ اس نے ادا کیا ہے، اس مہینے کا ایک، عام مہینے کا 70۔ خب ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ، یہ بہت مزیدار ہے، اور اس پر اگر آپ لوگ راضی ہوں تو 5 منٹ رکوں۔ صلوات بر محمد وآل۔ ومن اکثر، وسیع حسن صاحب تم کو توفیق نہیں ہو رہی ہے، ادھر جاتے ہو ادھر جاتے ہو، ان کے یہاں افطار ان کے یہاں افطار، نہیں آ رہے ہو اس جماعت میں شریک نہیں ہو پا رہے ہو، ہمیں کمرے میں لیٹے لیٹے صلوات تو پڑھ سکتے ہو، خالی صلوات۔ میں نے کہا یار سنو، رسول اللہ فرماتے ومن تطوع، کہا گیا ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ، جو اس مہینے میں
کثرت سے میرے اوپر صلوات پڑھے، ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین، جس دن سب کا ترازو نام عمل کا ہلکا ہوگا اس کا بھاری ہوگا جس نے میرے اوپر کثرت سے صلوات پڑھی ہے۔ اب میں آپ کو یہاں سناتا ہوں، اس دن ہم نے آپ کی خدمت میں ایک پرسوں ظاہراً یا نرسوں عرض کیا تھا، حساب کے کئی طریقے ہیں، ہے نا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سب کو نام عمل اس کا دے دیا جائے گا، اقرا کتاب۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ترازو رکھا جائے گا۔ ہے کسی کو آیت وہ یاد؟ سورہ مبارک ہے رحمان، کیا ہے؟ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، ترازو رکھ دیا جائے گا۔ ترازو میں ہوگا کیا؟ ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے میں بولیے برائیاں تولی گئی۔ اب دوسرے کی مثال دینا ٹھیک نہیں ہے۔ مولانا وسیع حسن صاحب پیش ہوئے، رکھو، تو ایک پلڑے میں نیکی دوسرے میں برائی، تولا گیا، برائی والا پلڑا بھاری، نیکی والا اوپر۔ بچے کی گئے؟ بولیے سر شبر صاحب، گئے نا؟ تو اب جب گئے تو کہاں جائیں گے؟ اچھا یہ بتائیے، کوئی آدمی ہنسی خوشی جہنم میں جائے گا؟ ارے آفتاب بھائی کیا ہوا آپ کا؟ کہنے لگا میرا تو اللہ کا شکر ہے جنت ہو گئی۔ میں لگا چلیے بھائی مبارک، اور آپ مولانا کیا بتائیں یار میری تو جہنم کا ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ ایسے جائے گا کوئی؟ قرآن کہتا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کھینچ کے لے جائے گا۔ کوئی آسان ابھی یہاں کسی کی آگ میں کود جاؤ، کودے گا آدمی؟ جہنم میں کوئی خوشی سے جائے گا؟ فرشتے اس کو بولیے کھینچ کے لے جائیں گے۔ اب یہاں جو مفہوم روایت اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں میں کہ اب جو ہے وہ جو فرشتے صاحب بھائی پلیز یار کچھ کرو بھائی، جگاڑ کرو جائے۔ فرشتوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جتنا ان کو آرڈر ملا ہے وہ اتنا ہی کریں گے۔ لا یعصون ما امرهم اللہ، جتنا حکم دے دیا گیا اس میں وہ گڑبڑ، تو اب آپ فیل ہے مولانا صاحب، جائیے جہنم میں۔ تب چلو بھائی پلیز بھائی کچھ کرو، تو فرشتہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن جو بولے گا وہ بھی اس کی مرضی پر۔ من ذا الذی، پڑھیے، یشفع عندہ الا، حتی شفاعت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو، تو اللہ ان فرشتوں کے دل میں ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھو تو فرشتہ کیا کہے گا معلوم ہے؟ دیکھو بھائی ہم تو شبر بھائی کچھ کر نہیں پائیں گے، ویری کلیئر، ہمارے بس میں، ہم جگاڑ بتا دیتے ہیں۔ یہ میں اپنی زبان میں بولنے کی عادت ہے میری، تاکہ بچوں کے دماغ میں بات اتر جائے، اس لیے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ منبر بات پہنچانے کی جگہ ہے، قابلیت کے اظہار کا مقام نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ اچھا، اور اس کا مجھ کو پھل بھی ملا۔ کل وہاں مولانا انیس الحسن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ سیم کی مجلس دی، تو دو چار لوگ ادھر ادھر کے آ گئے تھے، بنارس یہاں وہاں۔ ایک آدمی کان میں آیا، کہتا مولانا ذرا وہی والی زبان میں پڑھیے گا۔ ہم نے کہا یار یہ بمبئی ہے بھائی، سمجھے آپ؟ پیغمبر فرماتے ہیں جہاں جاؤ ان کی لینگویج میں بات کرو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے۔ تو بھائی کچھ بتاؤ پلیز۔ تب فرشتہ کہے گا دیکھو مول صاحب ہم تو کچھ نہیں کر پائیں گے، سیدھی بات، بٹ جگاڑ بتا دیتے ہیں۔ بھائی یہی بتاؤ کہ دیکھو وہ رسول اللہ بیٹھے ہیں، جاؤ ان سے مل لو، ان کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں پائے گا۔ ہم اتنا کر سکتے ہیں، ترازو لے کے پھر سے آ جاتے ہیں۔ تب تک پہنچ گئے، یا رسول اللہ آپ کے فرزند کی مجلسیں پڑھی ہیں، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، تو اس کا تو سب جواب ایک دن سنا چکے نا، اس کا سب تو لے چکے، بچا کیا تمہارے پاس؟ یا رسول اللہ جب بہت زیادہ گڑ گڑائیں گے تب تک فرشتہ بولیے ترازو لے کے آ جائے گا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے بہت کرے رکھو۔ اچھا رسول اللہ کریم ہے، بہت رحم دل ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا
للعالمین، پیغمبر رحمت ہیں، اور نہ یہ کہ صرف اسی دنیا کے لیے. عالمین مانے، رک جائیے ایک منٹ، واٹس میننگ آف عالمین؟ الحمدللہ رب العالمین مانے، عالمین یہ ہے، ہاں کیا بولیے، سبحان اللہ. نو سر، یہی تو میں کہا، عالمین کا مطلب یہ نہیں کہ پوری دنیا اور زمین نہ، یہ سب ملا کے ایک عالم ہے. ہم لوگوں کو جو پڑھایا گیا وہ یہ کہ واٹس عالم کما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، وہ دریا ہے، پہاڑ ہے، ساتوں آسمان ہے، ساتوں، یہ پورا ملا کے کیا ہے بولیے، ایک عالم ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عالم سے پہلے بھی کوئی عالم تھا، اس عالم کے علاوہ بھی. تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں عالم دنیا. سمجھ گئے آپ؟ دنیا مانے بولیے، ادنا مانے، ادنا پروش لنگ ادنا ہے، اسی کا استری لنگ دنیا ہے. صلوات، آپ سمجھ آ گئے نا، دنیا مختصر. تو اس کا مطلب سارے عالموں سے چھوٹی کیا ہے، حقیر اور پست کیا ہے، یہ دنیا، یہ ایک عالم. اس سے پہلے ایک عالم تھا، عالم بولیے ارواح، اس میں بھی ہم لوگ رہ چکے ہیں. وہاں سے چلے یہ دوسرا عالم آیا، عالم بولیے دنیا، پھر مر جائیں گے، یہ عالم ختم ہوگا. تیسرا عالم آئے گا، عالم برزخ، پھر قیامت آ جائے گی. پھر چوتھا عالم آ جائے گا، بولیے عالم قیامت یا عالم شہود، جو بھی کہہ لیجیے آپ. تو یہ کئی عالم ہوئے نا. الحمد للہ رب العالمین، ساری حمد مخصوص ہے اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے. مطلب عالم ارواح میں بھی وہی رب ہے، عالم دنیا میں بھی وہی رب ہے، برزخ میں بھی وہی رب ہے، قیامت میں بھی بولیے. تو جیسے وہ سارے عالمین کا رب ہے، ویسے ہی وما ارسلناک الا رحمتا لیلا، عالم ارواح میں بھی رحمت، عالم دنیا میں بھی رحمت، عالم برزخ میں بھی رحمت، عالم قیامت میں بھی رحمت. صلوات ہے نا سارے عالم میں. اب اگر آپ متوجہ تھوڑا یہاں بریک لے لیں، تھوڑا پچھلے عالم میں چلے، رسول اللہ کی بھی عظمت ظاہر ہونا چاہیے نا. صلوات بر محمد. اس عالم میں بھی رحمت، اس عالم میں رسول اللہ کی حیثیت کیا تھی معلوم ہے؟ عجب ہے. پڑھیے، اٹھائیے بہار الانوار، 14ویں جلد ہے ظاہراً. ایک بڑا مسئلہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، اور جو آپ نے دو ایک جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ پہ سنا بھی ہوگا، خاص کر کے پڑوسی ملک سے بڑا یہ سب اٹھتا ہے کہ یہ شیعہ لوگ اپنے اماموں کو نبیوں سے آگے بڑھا دیتے. رسول سے آگے تو الزام ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے امام انبیاء سے افضل ہے. صلوات بر محمد. ہمارے ائمہ انبیاء سے افضل ہے، یہ فیکٹ ہے. یہ ہم بڑھاتے نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ، اب یہاں سنیے گا، ایک روایت سناتا ہوں. رسول اللہ کی مشہور حدیث ہے، کنتو بولیے نبیًا، بولیے ہاں زور سے، ہاں، وآدم بین الماء والتین. یہ حدیث ایک لفظ کے ساتھ نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اتنی مشہور ضعیف ہے، کہا ہاں ہم کو اچھا لگتا ہے اس لیے مان لیتے ہیں، لیکن باریکی سے جائیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ اس حدیث میں گڑبڑ کیا ہوئی. اب میں آپ کو سب سناتا ہوں، رک جائیے پھر. صلوات بر محمد و آل محمد.
कुन्तु नबियन व आदम बैन अलमाए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम, बोलिए, जिस्म और रूह के दरमियान थे। व्हाट्स मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? मैं उस वक्त भी नबी था, क्या मतलब हुआ इसका? यानी डिसाइड हो चुका था कि मुझको नबी बनना है, या मैं एज ए नबी पोस्टिंग हो चुकी थी? दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है डिसाइड होना और एक होता है पोस्टिंग होना। हमारे यहाँ फैजाबाद में एक साहब थे, सरवर साहब, अभी इसी साल वो भी रिटायर हो गए हमारे साथ साथ। तो चौथी मर्तबा में पीसीएस जे क्वालिफाई किया उस आदमी ने और टॉप 10 में आया। तो चूंकि इंटरव्यू में जाने से पहले जो है वो एक बार बैठ के तलाक उलाक पर जो है वो बहस भी कर चुके, तो इत्तेफाक से इंटरव्यू में आ भी गया, टॉप 10 में आ गया। तो बड़े रवाबित रहे उनसे। तो एक दिन, एक आध 2 महीने के बाद मैंने फोन किया, मैंने कहा यार सरवर बाबू क्या हुआ, कहाँ पोस्टिंग हुई? कहने लगे हुजूर अभी कहाँ, अभी तो नाम आया है लिस्ट में, यानी फाइनल हो गया कि जज हो गए हैं। जो भी 100-200 आदमियों की लिस्ट आई है, इसका मतलब फाइनल होना अलग है, पोस्टिंग होना, इतना तो समझ में आ गया ना। रसूलुल्लाह ने फरमाया कुन तो नबीयन, मैं नबी उस वक्त भी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, यानी लिस्ट फाइनल हो गई थी, मेरा भी नाम उसमें था, या पोस्टिंग हो गई थी? पोस्टिंग का लफ्ज तो यहां नहीं है। पोस्टिंग के लिए भाई जो उलमा हमारे कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है, उसकी वजह यही है कि साहब अगर ये है कि मैं उस वक्त नबी था, डिसाइड हो गया है, तो मूसा के लिए कब डिसाइड हुआ कि नबी होंगे? आदम के लिए कब डिसाइड हुआ कि नबी होंगे? इब्राहिम के लिए कब डिसाइड हुआ कि नबी होंगे? हजरत ईसा ने पैदा होते ही कहा इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, नबी डिसाइड हो चुके हैं, वो काम तो नहीं कर रहे हैं ना अभी। तो एक होती है पोस्टिंग और एक है डिसाइड होना। पोस्टिंग के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कुरान में वो है बेअसत। आप बताइए शब्बर साहब, रसूलुल्लाह किस उम्र में बेअसत हुई उनकी? 40 साल। 40 साल से पहले वो नबी थे कि नहीं थे? तो इसका मतलब थे, डिसाइडेड, बट काम नहीं था। तो जब पोस्टिंग हुई तो उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? हुवल्लज़ी बाअसा। तो बेअसत जो है वो पोस्टिंग के माना देता है। इसीलिए हमारे उलमा कहते हैं ये हदीस बाद में गढ़ी गई है, और एक दो नहीं, मुसलसल जैसे जैसे सन गुजरता गया, 200 में कुछ हुआ, 400 में कुछ हुआ, और एक मरतबा मैंने पूरा बैठ के लिख डाला था 17 रबीउल अव्वल के लिए, उसी थोड़ा हाफिज़ सुना रहा हूं आपको। और आते आते यार, लेकिन ओरिजिनल क्या है अब मैं आपको 2-3 जो याद है वो सुनाता हूं, कितने लफ्ज के साथ ये हदीस आई है। सलवात बर मोहम्मद, ये बहुत मशहूर है। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन अलमाए वत्तीन, एक कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन अर्रूह वल जसद, मीनिंग वही है। 2 अबू हुरैरा कहते हैं, ये भी शामिल है इसमें सब, कि रसूलुल्लाह से पूछा मता वजबत लकन नबुव्वा, आपके ऊपर कब से नबूवत लागू हुई? फरमाया वजबत लियन नबुव्वा व आदम बैन अर्रूह वल जसद, वहां भी वजबत का लफ्ज है। जाला तो मालूम है ना, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, जुइल तो नबियन व आदम बैन अर्रूह वल जसद, मुझको नबी बना दिया गया था उस वक्त जब आदम जिस्म रूह के दरमियान थे। लेकिन ये जुइल तो, वजबत, कुंतो कोई एक पोस्टिंग को जाहिर नहीं करती, लिहाजा ये सारी हदीसें रसूलुल्लाह की हैसियत को कम करने वाली है। इसलिए हमारे बुजुर्गों का कहना ये हदीसें ज़ईफ हैं, बाद में गढ़ी गई हैं। का ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल अब बुजुर्गों ने कहा मेन जाइए और ऊपर, तब वह आपको मिलेगा कि नबी ने फरमाया बुइस्तु नबिय्यन व आदम बैन अर्रूह वल जसद, मुझको बहैसियत नबी मबूस कर दिया गया था जब आदम जिस्म रूह के दरमियान थे, यानी बेइज्जत हो गई थी, यानी पोस्टिंग हो गई थी। सवाल,
اگر اس عالم میں ایز اے نبی بے-ست ہو گئی تھی، کوئی اسکول بغیر اسٹوڈنٹ کے ٹیچر پوسٹ ہوگا وہاں؟ بولیے، کوئی امت ہے ہی نہیں، نبی وہاں بھیجا جائے گا؟ تو اب اگر نبی کہتے ہیں کہ بعثت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، مجھ کو نبی بنایا گیا جبکہ آدم جسم و روح کے درمیان تھے، وہاں امت کون تھی؟ کس کی طرف بھیجے گئے؟ اب یہی بات پیغمبر نے بلا وجہ تھوڑی فرمایا تھا، انی تارک فیکم الثقلین، اور جب یہی چیز لوگ ہضم نہیں کر پا رہے تھے تو اس کو چینج کر کے کنتو گئے، جوئلتو گئے، وجبت گئے، اس لیے کہ بعثت ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ وہاں بعثت کا کیا مطلب ہے۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ بہار الانوار کی 14ویں 15ویں جلد میں ظاہراً فرماتے ہیں کہ ان اللہ، دیکھیں وہی لفظ ہے باسا والا، یہ چھٹے امام سے، ان اللہ بعث محمدن وہو روح، اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا جبکہ وہ روح تھے۔ سوال کس کی طرف؟ امت کہاں ہے؟ الی الانبیاء وہم ارواح، نبیوں کی طرف جبکہ وہ انبیاء بھی کیا تھے؟ بولیے، روح تھے۔ ان کے لیے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں کون سے نماز روزہ سکھانا ہے نا؟ جواب، مولانا وسیع حسن صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا وسیقہ اسکول میں پڑھاتے تھے، اب ریٹائر ہو گئے ہیں۔ پڑھا کہاں آپ نے؟ میں نے کہا نازمیہ میں پڑھا، لکھنؤ میں، پھر قم میں پڑھا۔ تو یار پڑھا لکھنؤ میں اور قم میں، پڑھا رہے ہو وسیقہ میں، فیض آباد میں، کچھ سمجھ میں آیا؟ آدمی ٹریننگ کہیں کرتا ہے، پوسٹنگ کہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک کم 1,24,000 انبیاء، ان کو دنیا میں آ کے پڑھانا ہی تو ہے، تو کوئی تو ان کو ٹرین کرے گا۔ وہاں عالم ارواح میں رسول اللہ کو بھیجا گیا ان کو ٹرین کرنے کے لیے۔ صلوات، یہ ہے عظمت رسول۔ خود توجہ سے رکھیے۔ تو وہاں کیا سکھایا؟ تو روایت کہتی ہے کہ وہاں توحید وغیرہ اور عشق الہی کا درس ملا۔ یہ بہت آپ لوگ پیپر ویپر پڑھتے ہوں گے، پپو بھائی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ ہائی اسکول کا امتحان دینے گئے، ہم لوگ ساتھ بھی ہوا ہے، وہ لڑکے صاحب ناراض ہو کے کھڑے ہو کے نہیں دیں گے امتحان۔ کہا کیوں؟ کہا کورس کے باہر کا ہے، پڑھایا نہیں گیا ہے۔ یہ سنتے نہیں سنتے ہیں؟ تو اس کا مطلب بغیر پڑھائے ایگزام لینا غلط ہے۔ ابراہیم ہیں، شیخ الانبیاء ہیں، بیٹھے ہیں، جانور چر رہے ہیں، تب تک ایک آدمی آیا، بڑی غضب کی آواز، اور لگا صاحب دھن میں گانے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ مزہ آ گیا بھائی، ایک بار اور پڑھ دو یار، آدھے جانور لے جاؤ۔ پھر پڑھا اس نے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ایک بار اور پڑھ دو یار، سب لے جاؤ۔ پھر پڑھ دیا، اب تو پڑھ دیا اس نے، تو کہنے لگے بھیا سب تمہارا، اب جب جانور نہیں تو ڈنڈا لے گے کہ یہ ڈنڈا بھی لے لو۔ وہ دے کے چلنے لگے، اس نے کہا کہاں یا نبی اللہ؟ کہا اب کیا آپ جائیں، اپنا کچھ دوسرا جگاڑ کریں گے، تو سب دے دیا۔ کہ اللہ ہم کیا کریں گے جانور لے کے، بھیڑ بکری ہم کو کیوں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کہا ہم آپ کی طرح انسان تھوڑی ہیں سر۔ ہمیں کون ہو؟ کہنے لگے ابراہیم صاحب میں جبریل ہوں۔ جبریل یہ کیا ہو رہا تھا؟ کہا آپ کا امتحان لینے آئے تھے سر، کہ عشق الہی میں کہاں تک جاتے ہیں۔ سوال یہ پڑھایا کب گیا جو امتحان لیا جا رہا ہے؟ کہ یہ عشق کا درس عالم ارواح میں ہمارے نبی نے دیا تھا۔ صلوات درما اور کر رہے ہیں۔
یہ چیز سمجھ میں آ گئی نا؟ اب اسی میں پخ نکل آئی تو اس کو بہرحال جواب تو دے ہی دوں، پتہ نہیں کس کے دماغ میں کیا گھس جائے. کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے امام لوگ از امیر المومنین تا حضرت یہ انبیاء سے افضل ہے. یہ ہمارا عقیدہ، آپ نہ مانیے کوئی بات نہیں، لیکن میرا عقیدہ بھی یہ ہے. رسول اللہ کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے. رسول اللہ سب کے سید و سردار ہیں. رسول اللہ کا کسی سے کوئی بولیے مقابلہ ہی نہیں ہے، ورنہ تو آپ جگہ جگہ پھنسیں گے. رسول اللہ نے کہا الحسن والحسین بولیے سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو حضرت علی جنت میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. تو ان کے بھی سردار ہیں. جناب فاطمہ جنت میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کے بھی سردار ہیں. اسی وقت رسول اللہ نے کلیئر کر دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، اور ان کے ماں باپ ان سے بھی بہتر ہیں. صلوات. تو کوئی میٹر ہی نہیں ہے. تو جب علی الگ ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ تو سب کا صحیح ہے. تو جہاں برتری کی بات آئے گی اس کا مطلب سارے انبیاء کی بات ہے. رسول اللہ سب کے سید و سردار ہیں، کائنات میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہاں تک ہو گئی بات. اب جو ہم کر دیں اس کی دلیل اسی بہار میں جہاں یہ روایتیں ہیں اسی کے ایک آدھ آگے امیر المومنین سے ایک روایت ہے. صلوات بر محمد و آل. امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَخُو رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، وَصِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ، اور سب سے پہلے میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں. کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ والی حدیث یاد ہے آپ کو جو چھٹے امام کی تھی؟ ان اللہ. اچھا یہ ہاں ایک منٹ جائیے. یہ جو انبیاء ہیں رسول اللہ کو ہٹ کر کے 1,24,000 پیغمبر کو کم کر کے، کیا سارے انبیاء برابر ہیں سر؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ حضور سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا. واٹس کرائٹیریا؟ اللہ کیا کوئی چیز بلا وجہ نہیں ہوتی. کہ ہم نے بعض رسولوں کو فضیلت دی. کیوں فضیلت دی آپ نے صاحب؟ وہاں کون سا جو ہے ان سے وہ کام ہو گیا تھا کہ یہ بڑھیا آدمی صاحب اس کو رسول بنانا ہے، اس کو صاحب شریعت بنانا ہے؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب آئیے دنیا میں آئیے. شیعوں کے ہاں بھی یہ بات ہے اور ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں بھی یہ بات ہے. کیا سارے صحابہ برابر ہیں؟ کہا نہیں صاحب. کا کیوں؟ کہ وہ پہلے نمبر پر ایمان لائے، وہ 5ویں نمبر پر ایمان لائے، وہ 6 نمبر پر ایمان لائے. تو جو جتنے پہلے ایمان لایا وہ اتنا بڑا صحابی ہوا. سمجھ گئے نا؟ اور اسی لیے یہ چکر چلایا گیا کہ یار حضرت علی کو کیسے کاٹے. تب اس میں ایک پخ لگائی گئی کہ بچوں میں سب سے پہلے علی. کم از کم ارے بھیا بچے بوڑھے ملا کے بتاؤ کہ سب میں سب سے پہلا کون؟ تو اس کا مطلب یہ معیار سنی شیعہ دونوں کے یہاں ہے کہ جو جتنے پہلے ایمان لایا بولیے وہ اتنا فضیلت والا صحابی. وہاں جب رسول اللہ نبی بن کے آئے عالم ارواح میں تو انبیاء کو بھی تو اقرار کرنا پڑے گا ان کی نبوت کا. ایمان لانا پڑے گا نہیں لانا پڑے گا؟ تو کیا ایک ساتھ سب نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ؟ تو اب جو جتنے پہلے ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کرے وہ اتنا بڑا نبی ہوا. یہ ہو گیا نا ایک قانون. اب ایک سوال ہے کیا عالم ارواح میں خالی انبیاء تھے یا اور بھی کچھ لوگ تھے؟ کیا اور بھی تھے؟ کہا تو اب اگر کہیں سے یہ بات طے ہو جائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبیوں سے پہلے نبوت کا اقرار کر لیا تو وہ نبیوں سے افضل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
سمجھ میں آ گئی بات؟ اب حدیث سنیے آپ، صلوات در محمد و آل امیر المومنین نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا، وَأَخُو رسولہ، اس کے رسول کا بھائی ہوں، وَصِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ، اور سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ یہ بھی قابل غور ہے، تصدیق کرنا اور ہے، ایمان لانا اور ہے۔ صلوات، یہ دونوں اور فرق ہے جب صدیقہ الاول، سب سے پہلے میں ان کی تصدیق کریں، ہو گئی بات۔ اس کے بعد ثم انی صدیقہ عفواً چھوڑ گیا بیچ، انی عبداللہ وَأَخُو رسولہ وَصِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ، سب سے کب کی بات ہے؟ قَدْ صَدَّقْتُهُ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، میں نے اس وقت ان کی نبوت کی تصدیق کی ہے سب سے پہلے جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے، ہو گئی بات۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم انی صدیقہ الاول فی امتکم ہذہ، اور پھر میں ہی سب سے پہلا تصدیق کرنے والا ہوں تمہاری اس امت میں بھی، ہو گئی بات؟ یہاں تک ہو گئی نا؟ اب رکیے، آئی مانے میں، اور وی مانے آئے، ہم لوگ، تو پلیورل ہوا نا، ویسے ہی عربی میں بھی ہے، تین ہوتا ہے، انا میں، نحنو ہم لوگ، وی۔ تو اب پیغمبر مولانا نے کیا کہا؟ ہم نے وہاں بھی سب سے پہلے تصدیق کی اور ہم نے یہاں بھی، تو ہم ہی اول ہم ہی آخر، یہی کہنا چاہیے تھا نا۔ تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ انا الاول و انا الاخر، میں نے وہاں بھی پہلے کی اور میں نے وہاں تک تو کہا میں نبی کا بھائی، میں تصدیق کرنے والا، یہ سب تو ہو گیا۔ اس کے بعد میں سے، انا سے فوراً جمپ کر گئے نحنوت کی طرف۔ اس کے بعد فرماتے فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، ہمیں لوگ وہاں بھی پہلے تھے، ہمیں لوگ، اس کا مطلب خالی میں نہیں، حسن نے بھی پہلے نبیوں سے تصدیق کی، حسین نے بھی کی، بقیہ اماموں نے کی۔ جو نبی جتنے پہلے ایمان لایا اتنا بڑا نبی، اور جو نبیوں سے پہلے صلوات در محمد کر رہے ہیں۔ تو ہماری بات کہاں پہنچی تھی؟ رسول اللہ، تو اب رسول اللہ ہر دور میں رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا، بولیے، رحمتاً للعالمین، عالم ارواح میں بھی رحمت، بولیے، عالم دنیا میں بھی رحمت، عالم برزخ میں بھی رحمت، اور عالم قیامت میں بھی رحمت۔ قیامت میں ہونا ہے حساب و کتاب، یہیں سے بات گھوم گئی تھی۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں صلوات در محمد و آل، ومن، یہ رمضان کا خطبہ ہے نا، فرماتے ہیں ومن اکثر فیہ من الصلاة علیہ ثقل اللہ میزانہ، جو اس مہینے میں کثرت سے میرے اوپر صلوات پڑھے گا اس کا ترازو کیا ہو جائے گا؟ ہماری بات گھومی کہاں سے تھی کہ وہ آئے یا رسول اللہ، وہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ کتنا درود پڑا، حساب دینا ہے؟ ہم کو حساب نہیں دینا، وہ حساب بنا کے رکھے ہوئے ہیں، صلوات درما، ان کے پاس سب نوٹ ہے۔ اب سنیے آپ، پڑھتا ہوں میں درود نامے نبی کے بعد، پڑھتا ہوں میں درود نامے نبی کے بعد، اور رحمت برستی ہے میری اس بندگی کے بعد، اور جس کو نہ ہو یقین خود پوچھے رسول سے، اور مشکل کشائی ہوتی ہے ناد علی کے بعد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ تو اب وہ فرشتہ کہے گا صاحب یا رسول اللہ، فرشتے سے ہم کہ چلائیں گے، بھیا کہتے ہیں یار ہم کچھ نہ کر پائیں گے،
ہم جگاڑ بتا دیتے ہیں. یہیں سے بات گھومی تھی نا. کہا کیا بولو؟ کہا دیکھو وہ رسول اللہ بیٹھے ہیں, جا کے مل لو, میں ترازو لے کے آ رہا ہوں. اب پہنچ گئے ہیں, یا رسول اللہ آپ کے حسین کے ذاکر ہیں, یا رسول اللہ اب دیکھیے شب قدر مولا کی شہادت میں ہم خواجہ مسجد پوری رات, یا رسول اللہ ہم نے جو ہے سحری کھلائی, جو بھی کرے گا آدمی, یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو اب رحمت تو ہی ہے, اور اسی لیے آدھا گھنٹہ لے لیا کہ وہ ہر عالم میں رحمت ہے نا, اسی لیے گھومے تھے. تو آپ پیغمبر کہیں گے اچھا ٹھیک ہے بھائی, اتنا کہہ رہا ہو تو تب تک فرشتہ پہنچ جائے گا, رکھو. اب رکھا گیا, پھر تولا گیا. بات وہی, نیکی کا پڑلا نیچے, برائی کا گڑبڑ تو ہے مولوی صاحب. یا رسول اللہ, اب جو روایت کہتی ہے مفہوم عرض کرتا ہوں, حضرت کچھ نکالیں گے, ہم کو لسٹ لے کے نہیں جانا ہے کہ ہم نے تسلوات پڑھی تھی آپ کے اوپر, سمجھ گیا؟ یہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ان کے یہاں جا کے بتانا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا. یہ لوگ وہ ہیں کہ جہاں ہم بھول جاتے ہیں وہاں بتاتے ہیں کہ تم نے یہ بھی کیا تھا. صلوات در محمد و آل محمد. تو یا رسول اللہ, تو اب جو ہے وہ روایت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کچھ نکالیں گے, اور یہ جو اٹھا ہوا ہے نیکی والا پڑھنا اس پر رکھ دیں گے. جیسے ہی رکھیں گے, یہ تھا برائی, یہ نیکی ہے نا, تو برائی والا ہلکا, نیکی والا اب کیا ہوگا بولیے, پار کر گئے نا. دیکھیے جب آدمی بچ جاتا ہے نا بڑی باتیں آتی ہیں. ہم لوگوں کے یہ زمانے میں پڑھتے تھے تو سارے لڑکے ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا, کوئی بہت ٹاپ ہے پڑھنے میں, کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. تو ایک بزرگوار تھے جن کا ہمیشہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سپلیمنٹری ہو جاتی تھی. 3 مہینے بعد فلاں سبجیکٹ پھر سے دی. ایک سال پتہ نہیں کیسے کیا ہوا, ٹھیک ٹھاک پاس ہو گئے. ابے یار تم, ابے محنت کرتے ہیں اور کیا, یہ مزاج ہے سب کا, سمجھ گیا؟ تو اب جب بچ گئے, بمبئی سے آپ لوگ گاؤں جاتے ہوں گے, ٹکٹ کنفرم نہیں ہے, کیا ٹینشن ہے. لیکن جیسے ہی جو ہے وہ ٹی ٹی کہتا ہے A2 میں جا کے 32 نمبر پہ بیٹھ جاؤ, آتا ہے نا سکون. وہی حال ہوگا وہاں, ہے نا. اب سکون, جب سکون ہو جاتا ہے نا تب زبان خوب چلتی ہے. پریشان آدمی کی زبان زیادہ نہیں چاہے, وہ تو بیچارہ اپنے میں پریشان ہے. تب آدمی کہے گا یا رسول اللہ کیا تھا, یا رسول اللہ کیا تھا. اس وقت حضرت کا جواب ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ کہ مجھ کو تمہارے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہارا ہی بھیجا ہوا تحفہ تھا جو ہمارے پاس ڈپازٹ تھا, ہم نے واپس کیا ہے. کیا تھا کہ تمہارے درود کی ہم کو ضرورت نہیں ہے, یہ وہی صلوات تھی جو دنیا میں تم میرے اوپر پڑھتے تھے, آج ہم نے وہی پلٹا دیا ہے. صلوات, سمجھ آئی نا. خاص کر کے اس مہینے میں یہ خطبہ رمضان کے متعلق ہے نا, رسول اللہ کا فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں میرے اوپر کثرت سے صلوات پڑھے گا, اللہ اس کے جو ہے وہ ہلکے والے پلڑے کو نیکی کے کیا کرے گا, ثقل اللہ, وزنی کر دے گا. خدا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے, شیطان بہکاتا ہے. کل آئیے گا, روز سوچ کے آتا ہوں بھول جاتا ہوں, اور کہیں نہ کہیں گھوم جاتے ہیں. شیطان کیسے کیسے لوگوں کو بہکاتا ہے. ایک تو وہ سنا چکا ہوں جو رہیں گے, اسی ٹائپ کا دوسرا ہے, دوسرے ہی دن سے سوچ رہا ہوں آج پھر وہ گھوم جاتا ہے معاملہ. کل آئیے, کل انشاءاللہ ضرور. صلوات بر محمد و آل محمد. بس دعا کریں. اور یہ بات حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہی تھی, موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا. موسیٰ نے کہا پالنے والے وہ زبان کہاں ملے گی, کہا اپنے لیے دعا کراؤ دوسروں سے. ہم نے جو گالیاں دی ہیں اپنی زبان سے دی ہیں, شبر بھائی کی زبان سے نہیں دی ہیں. تو ان سے کہو تمہارے لیے دعا کریں.
ان سے کہو تو ایک دوسرے کے لیے دعا کیجئے، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ خدا اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرما، خدا ہم سب کو غرور و گھمنڈ و تکبر سے محفوظ فرما۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ کربلا میں جب آپ آئیے گا نا، ہر ایک مصیبت واقعاً انسان کا دل جو ہے دہلا دینے والی ہے۔ کوئی مصیبت ہلکی نہیں کہی جا سکتی، اور سب ایک آدمی کے ذات پر، ایک امام حسین سے۔ دیکھیے اس پورے لائق ہو نالائق ہو، آپ لوگ اس میں جتنوں کے سینے میں باپ کا دل ہے، اور ظاہراً جیسا کہ یہ ہم کو بتایا انہوں نے کہ ون پر لائیو چل رہا ہے، جتنے لوگ اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، سب سے میرا سوال ہے جن کے سینے میں ماں کا دل ہے، جن کے سینے میں باپ کا دل ہے، لائق ہو یا نالائق، ماں باپ کے لیے اولاد ہوتی ہے نا، چاہے جیسی ہو، لیکن کیا کہنا اس اولاد کا جس کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ کیا تھا، جب شبیہ رسول کہہ دیا ہے نا، تو اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلتے تھے، لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں، بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں، مسکراتے تھے لگتا تھا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں۔ ایسا خود، یہ جملہ کسی اور کا نہیں ہے، خود امام کا ہے۔ ایک بات بتائیں، اگر غور سے مطالعہ کیجئے گا نا تو اندازہ ہوگا، جتنے آئے اجازت لینے امام حسین سلام اللہ علیہ نے سب کو اجازت دی، سب کو۔ تھوڑا قاسم کے بیٹر میں تھوڑا سا معاملہ تھا، لیکن جب امام حسن علیہ السلام کی پرچی مل گئی ہے نا، تو ان کو بھی کلیجے سے لگایا، اپنے ہاتھ سے گھوڑے پر بٹھلایا، تھوڑا پیر نہیں پہنچ رہا تھا، رکاب تک کاٹ کے اس کو چھوٹا کیا گیا، بھیجا جاؤ بیٹا خدا حافظ سب کو۔ لیکن آپ توجہ کیجئے، جب اکبر کا معاملہ آیا نا، دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں اس پر غور کیجئے، سب سے کہا جاؤ خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ، لیکن جب اکبر کا معاملہ آیا تو جو میری سمجھ میں آیا ہے پڑھنے کے بعد، کہ امام نے اکبر کی طرف رخ کر کے نہیں کہا کہ جاؤ چلے جاؤ۔ آپ سوال کریں گے تو کیا معاذ اللہ اکبر بلا اجازت گئے؟ میں نے کہا نا، تو پھر کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا وہ طریقہ اپنایا ہے جس سے اکبر کو پتہ تو چل گیا بابا راضی ہے۔ آپ بتائیے شبیہ رسول جیسا بیٹا، اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے 57 سال کا بوڑھا باپ کیسے کہہ سکتا ہے جاؤ مر جاؤ؟ کہتا پھر ہوا کیا؟ میں نے کہا آپ سنتے رہتے، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ جیسے ہی اکبر آئے نا، بجائے اس کے کہ اکبر کی طرف رخ کرتے، روایت کہتی ہے امام نے سر اٹھا لیا آسمان کی طرف، فرماتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، کہنے والے اب تو گواہ رہنا ان لوگوں پر، وہ جا رہا ہے میدان میں جو ہر اعتبار سے تیرے نبی سے مشابہ تھا۔ اے میرے رب، جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا، نظر نہ الہ، اپنے اس بچے کو دیکھتا تھا۔ اکبر سمجھ گئے بابا راضی ہیں۔ پھر ایک منٹ، ہر بات مصائب کے لیے ایک جملہ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب محسوس کرنے کی چیز ہے، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی۔ صبح سے عاشور کے دن جو کیفیت ہے، آپ انصاف سے بتائیے اکبر جیسے بیٹے کے اندر
صبح سے دل میں کیا گزر رہی ہوگی؟ سوائے اس کے اجازت مل جاتی تو بتاتا ان لوگوں کو علی کے گھر، یہی تو دماغ میں ہوگا نا۔ اب آپ بتائیے، کتاب کی بات نہیں کر رہا، اپنی عقل سے، جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ بابا راضی ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے، کوئی بتا سکتا ہے کس جوش کے ساتھ گھوڑے کو ایڑ لگائی ہوگی؟ کوئی لکھ سکتا ہے کس ولولے کے ساتھ آگے بڑھے ہوں گے؟ اور اس جوش و ولولے کے پیچھے 57 سال کا بھوکا پیاسا باپ اس گھوڑے کے برابر دوڑ سکتا ہے؟ لیکن باپ ہے نا، باپ ہے۔ روایت کہتی ہے اکبر نے ایڑ لگائی، چلے، مولا سے بیٹھا لگا، امام سے بیٹھا نہ گیا، پیچھے پیچھے چل پڑے، پیچھے پیچھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہونا تھا وہی ہوا، گر پڑے۔ کیسے احساس ہوا میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کتابوں میں ہے بابا اتر گئے، واپس آ گئے۔ بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے نا، اب کیوں چلے آ رہے ہیں؟ ابھی میں نے کہا نا ہمارے ائمہ انبیاء سے افضل ہے نا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ کسی سوال کا جواب امام کے پاس نہیں ہوگا، نہیں نا، لیکن کیا جو اکبر نے سوال کیا وہ جواب دیا امام حسین نے؟ بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے، اب کہاں چلے آ رہے ہو؟ کیا جواب دے مولا، کیا سمجھائے مولا؟ بس اتنا فرمایا بیٹا کاش تم صاحب اولاد، یعنی وہ درد ہے یہ کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس کے سینے میں باپ کا دل ہے وہی محسوس کر سکتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً و محبان امیر المؤمنین جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، ہم سب لوگ جو اس مسجد میں موجود ہیں، یا وہ مؤمنین و مؤمنات جو اپنے گھروں میں کام چھوڑ کے ان کے سامنے بیٹھے ہیں، اس مجلس کو سن رہے، خدا اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔